السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بلا شبہ کامیاب ہو گئے مومن۔ افلح فلاح کے لغوی معنی چیرنا، کاٹنا، پھاڑنا ہے۔ فلاح کسان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، تو اس لیے اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ مفلحون وہ کامیاب جو مشکلوں پریشانیوں کو قطع کرتے ہوئے اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت میں فلاح پانے والا وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو مل جائے، تو وہ کامیاب ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین وہ جو، ہم وہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ مومنین کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ وہ خاشعون ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ خاشعون کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق خائفون اور ساکنون ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، ان کے خوف کا اثر ان کے جسم پر بھی ہوتا ہے اور وہ نماز کے منافی کسی بھی قسم کی حرکت سے اجتناب کرتے ہیں، نہ تو ادھر ادھر نگاہ پھیرتے ہیں، نہ اپنے کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے کھیلتے ہیں، نہ انگلیاں چٹکاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین اور وہ جو، ہم وہ، عن اللغو لغو سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ موڑنے والے ہیں۔ مومنین کی دوسری صفت بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول کو کہتے ہیں، بلکہ قول اور فعل اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ نہ تو وہ کوئی فضول بات سنتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معرضون اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل ہونے کا مطلب یہ کہ لغو بات سے اعراض کرنا ان کی عادت ہے۔ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کا حسن ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین اور وہ جو، ہم وہ، للزکاۃ زکوٰۃ کے، فاعلون ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، تو یہاں پہ اصل معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگر فرض زکوٰۃ لیں تو وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نصاب مقرر ہے اس کا، اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے، یعنی اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو پاک کرتے رہتے ہیں، ایسے افعال اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، والذین اور وہ جو، ہم وہ، لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا سوائے، علی ازواجہم اپنی بیویوں پر، او یا ما ملکت جس کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم پس بے شک وہ، غیر ملومین وہ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن پھر جو، نبتغى تلاش کرے، وراء علاوہ، ذالک اس کے، فأولئک پھر یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، عادون حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مومنین کی چوتھی صفت بیان کی گئی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامنی اختیار کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی صرف ان چیزوں کی اجازت دی گئی اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، ان کی لونڈیاں ہیں، ان سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی اجازت نہیں دی۔
والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ رعایت حفاظت ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اصل میں مکمل اس کی حفاظت کرنا۔ امانت سے مراد ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، رازدارانہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مالی امانتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور عہد پیمان میثاق سب اس میں شامل ہیں۔ ہر طرح کی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اس کی محافظت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ فلاح پانے والے مومنوں کی پہلی صفت نماز میں خشوع بیان فرمائی، اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی سے تعلق رکھنے والی ایک اور صفت بیان فرمائی، وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ یحافظون با مفعلہ سے مبالغہ ہے، کیونکہ یہاں مقابلے کا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ یحفظون حفاظت کرتے ہیں، اور یحافظون خوب حفاظت کرتے ہیں۔ محافظت سے مراد نماز ہمیشہ ادا کرنا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری، مواقیت الصلاۃ۔ ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کے لغوی معنی وسیع باغ، جس میں کئی قسم کے باغات ہوں، جن میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول کثرت سے ہوں۔ قرآن میں مذکور فردوس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اوسط کا معنی افضل بھی ہے، اور سب سے درمیان والا بھی۔ شاید درمیان سے مراد یہ ہو کہ وہ طول و عرض کے لحاظ سے جنت کے عین درمیان میں ہے، اور بلندی کے لحاظ سے جنت کی سب سے بلند اور اعلیٰ منزل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، من سلالتن خلاصے سے، من طین مٹی کے، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سلالتن سلہ یا سلو باب ناصرہ ینصرو سے ہے۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا۔ سلالتن فعالتن کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی سی اصل چیز۔ اس میں قلت کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز میں سے نکالی ہوئی تھوڑی سی اصل چیز۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ تین پانی ملی مٹی کو کہتے ہیں۔ تنوین کی وجہ سے یہ لفظ نکرہ بن جاتا ہے، یعنی یہ انسان جسے تم چلتا پھرتا دیکھتے ہو، اس کی تخلیق انتہائی حقیر مٹی کے تھوڑے سے خلاصے سے ہوئی ہے۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے، یا پھر انسان جو خوراک وغیرہ استعمال کرتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جسے اس نے تمام روئے زمین میں سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں، کئی سفید ہیں، کئی سیاہ ہیں، اور کئی ان کے بین بین ہیں، یعنی ان کے درمیان ہیں، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت والے ہیں، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم پھر جعلناہ ہم نے اس کو کیا، نطفۃ نطفہ، فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ پر، ایک محفوظ ٹھکانے پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد
ہم نے اس کو نطفے کی شکل دی اور اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا یعنی ماں کے رحم میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ثم خلقنا النطفة، پھر ہم نے نطفہ کو بنا دیا، علقتاً جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے بنا دیا اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بنا دیا اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے چڑھایا ہڈی پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے تخلیق کیا اس کو ایک دوسری بناوٹ میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر بڑا بابرکت ہے اللہ جو نہایت اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو یا وہ حصہ جو معلق ہوتا ہے ماں کے رحم میں، یہ لٹکی ہوئی شکل میں ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو علقہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس علقہ کو مضغہ کی شکل دے دیتے ہیں یعنی گوشت کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی، پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی کی شکل دے دیتے ہیں اور پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسری بناوٹ میں یعنی ایک دوسرا انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بابرکت ہیں جو اس طرح سے تخلیق کرنے والے ہیں جس کی مانند کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ اتنی ہی دیر تک جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی دیر تک وہ مضغہ رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی مدت اور اس کا عمل، اور یہ بات کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے لمیتون یقیناً مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے روز تبعثون تم جی اٹھائی جاؤ گے۔ اگرچہ مٹی اور نطفے سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ ہی موت کے بعد زندگی کا شاہد ہے، کیونکہ جسم کا ہر خلیہ جو موجود ہوتا ہے اس نے فنا ہونا ہوتا ہے۔ سما سے مراد وہ مہلت ہے جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد عمل کے لیے ملتی ہے، اور انا لام کی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پھر زندگی کے سارے یا کچھ ادوار گزار کر بالآخر تمہیں موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز تم دوبارہ جی اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اسی طرح سے اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چیز ہے، اسی پر مخلوق کو دوبارہ جوڑا جائے گا، یعنی انسان کی کمر میں، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا بیج کی طرح حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی پر اس دوبارہ انسان کی تخلیق ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ وَلَقَدْ بلا شبہ خلقنا ہم نے پیدا کیے، فوقکم تمہارے اوپر، 7 طرائق 7 آسمان، وما کننا اور نہیں ہم تھے، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق 7 آسمان بنائے۔ طرائق طریقتن کی جمع ہے، اس سے مراد آسمان ہے، اوپر نیچے جو چیز ہوتی ہے نا اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو 7 آسمان ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہے نا، اس لیے ان کو بھی طرائق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ طریقہ یا طرائق راستے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آسمان پر آنے جانے کے لیے، فرشتوں کے آنے جانے کے لیے، اعمال کے آنے جانے کے لیے، روحوں کو اوپر لے جانے کے لیے راستے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آسمان کو طرائق راستوں والا بھی کہا گیا ہے۔ خلقن سے مراد مخلوق ہے، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی مخلوق اس میں شامل ہے کہ ہر قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ،
فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنزلنا اور ہم نے نازل فرمایا من السماء آسمان سے ماء پانی بقدر ساتھ اندازے کے فأسكناه پھر ہم اس کو ٹھہراتے ہیں فی الارض زمین میں وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَى ذَهَابٍ لے جانے پر بھی اس کے لقادرون یقیناً قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اندازہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں پہ بارش کا اللہ تعالیٰ اندازہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنی بارش ہونی ہے، کہاں پہ کتنی بارش کی ضرورت ہے، کتنی کہاں پہ ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے۔ اگر ضرورت سے زائد بارش نازل فرما دی جائے تب بھی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے، اگر کم ہو تب بھی نقصان دہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے زمین پر ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ زمین پر ٹھہرانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پانی ہے وہ بہہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھہرانے کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ ندی نالوں میں چلا جاتا ہے۔ کچھ پانی جو ہے زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ہم پھر اس کو نکال لیتے ہیں۔ ہم پانی کو روکنے پہ قادر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اس کو اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس میں کتنی بڑی نشانی ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنشَأْنَا پھر ہم نے پیدا کیا لَكُمْ تمہارے لیے بِهِ ساتھ اس کے یعنی اس پانی کے ساتھ جنات باغات من نخیل وعناب کھجوروں اور انگوروں کے لَكُمْ تمہارے لیے فیہا اس میں فواکہ پھل کثیرتن بہت زیادہ فواکہ پھل بھی ہوتا ہے میوے بھی کہہ لیں وَمِنْهَا اس میں سے تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اسی پانی کے ساتھ وہ ایک ہی قسم کا پانی ہے لیکن اس سے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے باغات لگا دیے۔ یہاں پہ کھجور اور انگوروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، یہ جنت کے پھل بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر فواکہ کثیرہ ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے بہت سے میوے، یعنی ہر قسم کا پھل اس میں آ گیا اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَشَجَرَةٌ اور وہ درخت تخرج وہ نکلتا ہے من طور سیناء طور سینا سے تنبت وہ نکالتا ہے یا اگاتا ہے بالدہن تیل وصبغ اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس درخت کا ذکر کر رہے ہیں جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ وہ زیتون کا درخت ہے، اس سے روغن نکلتا ہے جس کو تیل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سالن کو سبغن کہا گیا ہے، سبغ رنگ کو کہتے ہیں۔ سبغ آپ نے پیچھے پڑھا سبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو سبغ رنگ ہوتا ہے کیونکہ روٹی سالن میں ڈبو کر یا اس کو اس میں رنگ کر کھائی جاتی ہے نا، اس لیے اس کو سبغ کہتے ہیں۔ اور طور سینا پہاڑ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اسے شجرہ مبارکہ قرار دیا ہے اور اس کے تیل کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، اور سورۃ 3 میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ صحیح ترمذی باب الاطعمہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرہ یقیناً عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما اس سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے ولکم اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع کثیرۃ بہت سے فائدے ہیں ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ چوپاؤں سے حاصل ہونے والے بہت سے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے یقیناً عبرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سواری کا ذکر کیا ہے، یعنی سواری کے طور پر ان جانوروں کو استعمال کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت فائدہ اور نعمت رکھی ہے کہ یہ جانور ہمارے متی ہیں، ہمارے فرما بردار ہیں، ہمیں جہاں جانا ہوتا ہے ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم چلے تو جاتے ہیں ان جانوروں کے بغیر
خود بھی چل کے چلے جاتے لیکن بڑی مشقت کے ساتھ ہمیں جانا پڑنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں کو ہمارے مسخر کر دیا۔ ہم ان کو کھاتے بھی ہیں، ہم ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کشتیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ یہ کشتیاں، بحری جہاز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔